آج دیکھ لیجئے واٹس ایپ پر کیا ہو رہا ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ واٹس ایپ پر دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، نبی کا نام لے کر کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، نبی کا نام لے کر کچھ بھی بیان کر دیا جاتا ہے، اوپر لکھ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نیچے کچھ بھی لکھ دو، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو حدیث ہے۔ ایسی چیزیں، میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل دے دوں، مثال دے دوں آپ کو، کیسی کیسی چیزیں واٹس ایپ پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ لکھ کر بھیجے جا رہے ہیں واٹس ایپ پر تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کبوتر آیا اور ایک باز آیا، کبوتر اور باز۔ کبوتر نے شکایت کی اللہ کے نبی یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، باز کہنے لگا اگر میں اس کو کھاؤں گا نہیں تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میں کیا کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا باز سے کہ تو کبوتر کو مت کھا، چھوڑ دے اس کو۔ اس نے کہا تو میں کیا کھاؤں گا؟ تو پیارے نبی نے اپنی ران کا گوشت کاٹ کر اس باز کو دے دیا کہ تو یہ کھا لے، اور نیچے لکھا ہوا دیکھو یہ ہے میرے نبی کا انصاف۔ اب کوئی پڑھے گا اس کو لگے گا کہ ارے یہ تو بڑا زبردست واقعہ ہے، ہمارے نبی اتنے پیارے تھے، جبکہ ایسا کوئی واقعہ حدیثوں کی صحیح حدیثوں کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا۔ یہ بالکل جھوٹا ہے، بالکل گڑا ہوا، بالکل بکواس، لیکن یہ نبی کا نام لے کر بیان کیا جائے۔ ایسے ڈھیروں چیزیں واٹس ایپ پر آپ کو مل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ چیزیں بھی ہونے لگیں گی کہ میرا نام لے کر تمہیں ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ دجالون کذابون، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو میرا نام لے کر تمہیں باتیں بتائیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے واٹس ایپ پر پڑھا، فٹاک سے دوسرے پاس بھیج دیا، ہم لوگوں نے پڑھا گروپ میں ڈال دیا، اس گروپ والے نے دوسرے گروپ میں ڈال دیا اور پھیلا دیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر کتنی ایسی ویب سائٹ بنا دی ہیں، سوشل میڈیا پر، نیٹ پر کتنی ایسی ویب سائٹ بنا دی ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے نام پر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے دین کے اندر تو ملاوٹ ہو چکی، انہوں نے توریت میں ملاوٹ کر لی، انہوں نے انجیل کے اندر ملاوٹ کر لی، اسلام، دین اسلام بالکل خالص ہے، ان کی یہاں ملاوٹ ہو چکی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی، دین اسلام کے اندر بھی ملاوٹ ہو جائے، اس لیے اس طریقے کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ رہا ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ٹائم جلدی جلدی بیتے گا۔ پہلے ایک انسان صبح کے وقت میں اپنے کام سے سائیکل سے یا پیدل نکلتا تھا اور دن بھر کام کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آ جاتا تھا، سورج نکلا رہتا تھا اور بڑی دیر کے بعد میں مغرب کی اذان ہوا کرتی تھی، پیدل جاتا تھا اور سارا کام کر کے نپٹا کے آ جاتا تھا اور دن باقی رہتا تھا۔ آج انسان موٹر سائیکل سے جاتا ہے اور شام کو جب لوٹ کر آتا ہے تو مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں، کب شام ہو جاتی ہے، کب سورج ڈوب جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی ایسی بات تو نہیں بولی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو چھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے، صرف یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی ٹائم جلدی جلدی نہ بیتنے لگے۔ آج ٹائم جلدی جلدی بیت رہا ہے۔ ایک اور نشانی، اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دوسری چیز کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک دوسری شرح ان الفاظوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جس جگہ پہنچنے کے لیے 40 دن لگ جایا کرتے تھے، ایک مہینہ لگ جایا کرتا تھا،
40 दिन, एक महीना लग जाया करता था, वहां पर पहुंचने में अब 1 घंटा या 2 घंटे लगेंगे। ये भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले लोग हज करने जाते थे, पानी के जहाज से जाया करते थे, 6-6 महीने लगते थे। 2 महीने जाने में लग रहे हैं, 2 महीने आने में लग रहे हैं, 2 महीने वहां रुके हुए हैं। 6-6 महीने के लिए जाते थे, जब हज करने के लिए जाते थे पानी के जहाज से 6 महीने लगते थे। आज देख लीजिए, जिस जगह 6 महीने लगते थे आज 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। 50 दिन जहां के लिए लगते थे वहां आप 2 घंटे में पहुंच जाओ। एक देश से दूसरे देश पहुंचने में 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बस। पहले उसी के लिए 40-40 दिन तक सफर करना पड़ता था। तो प्यारे नबी ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि जमाना करीब नहीं आ जाएगा, यानी ऐसा माहौल हो जाएगा, इस तरीके की चीजें होंगी कि जहां पर पहुंचने में पहले 1 महीना लगता है वहां पर आप 1 या 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। और इस चीज को भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि कयामत कितनी करीब है।